ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی شکل و صورت کو بنایا، اس کے بعد انسان کی عظمت ساری مخلوقات پر بیان کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ انسان ساری مخلوقات سے عظمت والا ہے، اس کی عظمت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدہ جو کروایا گیا فرشتوں کے پاس، وہ سجدہ عبادت کا تھا یا تعظیم کا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں ہر شریعت میں سجدہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے روا تھا، اللہ ہی کی ذات کو سجدہ عبادت کرنا جائز تھا۔ سجدہ عبادت کسی نبی کی کسی شریعت میں بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ ہاں سجدہ تعظیمی بعضی شریعتوں کے اندر روا تھا، مباح تھا، جائز تھا کہ تعظیم کا سجدہ کرنا بعض نبیوں کی بعض شریعت میں جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ عظمت کے لیے کسی کی تعظیم اور اکرام اور عزت کرنے کے لیے سجدہ کرنا یہ امت محمدیہ میں آج بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ فرشتوں کے پاس جو سجدہ کروایا وہ کون سا سجدہ تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں سجدہ تعظیم تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا تھا فرشتوں کے پاس، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بمنزل قبلہ بنا کر کہا تھا کہ سجدہ تو اللہ ہی کو کیا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام
کی حیثیت سے کھڑا کر دیا گیا تھا، جیسے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں لیکن قبلہ رخ ہو کر کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا اور ان کی طرف رخ کر کے اللہ نے سجدہ کرایا تھا، حالانکہ وہ سجدہ اللہ ہی کو تھا۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس سجدہ کرایا تھا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لم یکن من الساجدین کہ ابلیس نے انکار کر دیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اس نے سجدہ کرنے سے تکبر کیا اور تکبر کے مارے اس نے سجدہ کرنے سے شیخی مان کے وہ انکار کر دیا اور لم یکن من الساجدین اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں شیطان فرشتوں میں سے تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے کہ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اور شیطان نار سے بنایا گیا ہے، شیطان آگ سے بنایا گیا ہے اور فرشتوں کو ملائکہ کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، تو وہ نوری مخلوق میں کیسے آیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا لیکن فرشتوں کے اندر وہ چھپ کر رہتا تھا اور اس کو فرشتوں کا سردار بنایا گیا تھا۔ اور وہ عزازیل جس کو شیطان بعد میں کہا گیا، پہلے وہ عزازیل تھا اور وہ سب کا سردار تھا، آسمانوں میں اس کو سرداری ملی ہوئی تھی۔ علامہ خواجہ یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 7 لاکھ سال تک شیطان نے اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن جب امتحان کا وقت آیا اس وقت ناپاس ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اس لیے خواجہ یحییٰ منیری فرماتے ہیں جس کو صاحب معالم العرفان نے درج کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی کسی بھی عبادت پر، علم پر، مال پر، دولت پر، حسن پر، کسی بھی چیز پر تکبر نہ کریں اور غرور نہ کریں، اس لیے کہ غرور کرنے سے، تکبر کرنے سے نہ جانے کون سی ابتلا میں مبتلا کر دیا جائے، کون سی امتحان میں مبتلا کر دیا جائے اور امتحان جو ناکام ہو جائے۔ انسان کو چاہیے کہ تواضع اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، نمرتا اختیار کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ علامہ یحییٰ منیری فرماتے ہیں جس کو اہل تاریخ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دو بھائیوں کے بعد، ان دو نبیوں کے بعد تورات کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم جس کو تورات کا سب سے زیادہ علم ہو، موسیٰ اور ہارون کے بعد، اور جو خوبصورت بھی ہو، حسین بھی ہو اور جس کے پاس مال و دولت بھی سب سے زیادہ ہو، وہ قارون تھا۔ کہ سب سے زیادہ تورات کا اس کے پاس نبیوں کے بعد علم تھا، اس سے زیادہ علم کسی اور کے پاس نہیں تھا، خوبصورت بھی بہت تھا، مال و دولت بھی بہت تھے اور فرمایا خوش آواز بھی تھا، اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ تورات پڑھتا تھا تو اس کے پڑھنے کو سننے کے لیے سب جمع ہو جاتے، اس کی خوش الہانی، اس کی خوش آوازی ایسی تھی کہ بہت بہترین طریقے سے تورات پڑھتا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، لم یکن من الساجدین کا تفسیر چل رہی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ ہر بنی اسرائیل اپنی چادر کی چھاؤں کونے پر ایک دھاگا لٹکائے اور اس دھاگے کا رنگ اور کلر ایسا ہو جیسے آسمان کا کلر ہے، آسمانی رنگ کا، ہر ایک چادر کے چھاؤں کونوں پر ایک ایک دھاگا لٹکائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آسمانی رنگ کے دھاگے کو دیکھ کر ان کو اللہ یاد آ
کہ آسمان نیلے رنگ کا ہے، ان کا دھاگا بھی نیلے رنگ کا ہو، آسمانی رنگ کا ہو، اور اس دھاگے کو دیکھ کر اللہ کو یاد کریں اور سمجھیں کہ جو کچھ بھی کتاب اتاری جاتی ہے، کتاب میں حکم اتارا جاتا ہے، تورات میں حکم اتارا جاتا ہے، وہ آسمان سے اتارا جاتا ہے اور آسمان والا اس کو اتارتا ہے، اس کا ان کو احساس رہے اور ان کو یاد رہے، اس لیے ہر ایک کے لیے یہ حکم کر دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت زیادہ بولنے والے تھے، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ ایک ایک دھاگا آسمانی کلر کا کرنا، اس کے بجائے یہی حکم دے دیں کہ ساری کی ساری چادریں ہی نیلے رنگ کی کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہا، اہل تاریخ نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ جتنا کہا جاتا ہے اتنا کرو، سب کو کہہ دو کہ ایک ایک ڈورا ایک ایک دھاگا لٹکاویں چادر کی چاروں کونوں پر اور وہ آسمانی کلر کا ہو۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ نے فرمایا الہی اگر یہ حکم دوں گا تو اس حکم کو بہت چھوٹا سمجھیں گے، اور چھوٹا سمجھ کر ایک ایک دھاگا لٹکانے کا یہ چھوٹا سمجھ کر نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا او موسیٰ میرا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے، میرا چھوٹا حکم بھی حقیقت میں بہت بڑا ہوا کرتا ہے، میرے کسی حکم کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دو، کسی چھوٹا گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کر نہ دو، کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیا جائے۔ اور موسیٰ اگر تیری قوم میرا اس حکم کو جو چھوٹا معلوم ہوتا ہے اگر اس کی اطاعت نہ کرے تو پھر بڑے حکم کی اطاعت کیسے کرے گی؟ اس لیے ایسا ہی کر کہ ان کو حکم دے دے کہ چادر کے ایک چاروں کونوں پر ایک ایک دھاگا لٹکا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وحی کے بعد اس حکم کے بعد سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، سارے بنی اسرائیل جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم سنایا اور فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے اپنی اپنی چادروں کی چاروں کونوں پر ایک ایک آسمانی کلر کا رنگ کا دھاگا لٹکا دیا جائے۔ سب نے تسلیم کر لیا، سارے بنی اسرائیل نے تسلیم کر لیا، ہم اپنی چادروں کی چاروں کونوں میں دھاگا لٹکائیں گے۔ لیکن ہارون نے اس وقت تکبر کیا اور اس کی سب سے پہلی سرکشی، سب سے پہلا اس کا تکبر کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک ایسی بات ہے، یہ تو مالکان غلام اپنے غلاموں کو ایسا حکم دیا کرتا ہے تاکہ اس کے غلام دوسروں میں تمیز ہو جائیں، دوسروں کے اندر پہچانے جائیں۔ ہم غلام تھوڑی ہیں، ہم غلام تھوڑی ہیں، ہم تو امیر ہیں، ہم تو مالدار ہیں، ہم تو بادشاہ کی اولاد ہیں، ہمارے گھروں میں تو نبوت ہے، تو ہمارا رشتہ دار اور ہمیں مالکان غلام کی طرف غلاموں جیسا حکم دیتا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا، لم يكن من الساجدين، تکبر کرتے ہوئے غرور میں آ کر کہا میں مجھ سے نہیں ہو سکتا، میری زمین انسان کے سامنے، خاکی کے سامنے، اس پتلے سے بنے ہوئے انسان کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ قارون نے بھی یہی جملہ استعمال کرتے ہوئے کہا، ابلیس کا ساتھی بنتے ہوئے کہا، تکبر میں کہا مالکان غلام اپنے غلاموں کو ایسا حکم دیا کرتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم نہیں کریں گے۔ اور اس نے یہ حکم سے بھی تعلی کی، تکبر کیا، نہ مانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جاننے تو نہیں کرتا تو چلنے دو، ہم اس کو بھی بتائیں گے جیسے ہم نے ابلیس کو بتایا ہے۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ جب دریا عبور کرا لیا اور دریا قطع کر لیا، دریا پار ہو گئے، دریا پار ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبورا یعنی مذبح کا حکم دیا کہ مذبح میں ایک جگہ طے کی جائے اور وہاں سارے بنی اسرائیل کی قربانیوں کے جانور لا کر رکھے جائیں، اور اس مذبح کی ذمہ داری اور اس کا منتظم حضرت ہارون کو بنایا جائے۔ یہ دوسرا حکم، یہ مذبح جس کو حبورا کہتے ہیں، حبورا بریحہ سے حبورا، اور اس کا انتظام حضرت ہارون کو سپرد کر دیا جائے۔ تو بنی اسرائیل اپنی قربانیاں لے کر آتے، حضرت ہارون کو سپرد کرتے کہ آپ منتظم ہیں، آپ کو انتظامیہ بنایا گیا ہے، آپ کے حوالے ہماری قربانیاں۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام ان قربانیوں
کو مذبح میں لے جاتے, اس جگہ میں لے جاتے اور مذبح میں رکھ دیتے, اور پھر اس کے رکھنے کے بعد آسمان سے آگ آتی اور مقبول شدہ جو قربانی ہوتی اس کو آگ کھا جاتی اور قربانی قبول ہو جاتی. تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر قارون کہتا ہے یہ کیا بات ہے, یہ کیسی بات ہے کہ نبوت اور رسالت موسیٰ کے پاس, آپ کے پاس, اور یہ حبورہ اور یہ مذبح کا انتظام بھی ہارون کے پاس کرا دیا. تو ایک بھائی کے پاس رسالت, ایک بھائی کے پاس انتظامیہ, اور ان دونوں کو سپرد کر دیا. میرے حصے میں کیا, میں بھی بہت بڑا عالم ہوں, میرے پاس تورات کا علم ہے, میں بھی بہت علم رکھتا ہوں, مجھے بھی ہونا چاہیے, مجھے بھی یہ دینا چاہیے, میرے لیے کیا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھ, اس لیے کہ وہ اس کی برادر زیادہ تھا, رشتے میں بھائی تھا, اس لیے کہا چچازاد بھائی ہونے کی حیثیت تھی کہ برادر زیادہ اور بھائی. بات ایسی ہے کہ ہارون کو جو منتظم بنایا ہے وہ میں نے نہیں بنایا ہے, یہ میری طرف سے اس کو انتظام نہیں دیا گیا ہے, یہ تو اللہ کی چوائس ہے اور اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے انتخاب کر کے بذریعہ وہی بتایا ہے کہ مذبح کا منتظم ہارون کو بنا دیا جائے. تو قارون کہنے لگا نہیں, میں جب تک آپ مجھے نہیں دکھاؤ گے وہاں تک میں آپ کو سچا نہیں مانوں گا, جب تک آپ مجھے مشاہدہ نہ کراؤ گے, اللہ نے ہی ہارون کو بنایا ہے, وہاں تک میں آپ کو سچا نہیں جانوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرداران بنی اسرائیل کو بلایا, 12 قبیلے تھے نا, 12 قبیلہ کے سرداروں کو بلایا, اور سب کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم سب اپنی اپنی لاٹھیاں, اپنی اپنی لکڑیاں لاؤ. سب اپنی لکڑیاں لائے اور سرداران بنی اسرائیل کی لکڑیوں کا جتھا بنایا گیا, اور جتھا بنانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, جس میں حضرت ہارون کی بھی لاٹھی تھی, ان ساری لاٹھیوں کا جتھا بنا کر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کمرے میں ڈالا جس کمرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. اور پھر ساری رات وہ ساری کی ساری لاٹھیاں اور لکڑیاں اسی کمرے میں, اسی حجرے میں رہی, اور سارے سرداران بنی اسرائیل پوری رات دیکھتے رہے اور اس کی نگرانی کرتے رہے, نگہبانی کرتے رہے. جب صبح کا سویرا ہوا, جب اس کمرے میں لاٹھیوں کو دیکھا تو صرف حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی تھی جس کے اوپر ہرا پتا تھا, ہرا پتا لٹک رہا تھا, اور وہ بادام کے درخت کی لکڑی تھی. حضرت ہارون کی جو لکڑی تھی وہ بادام کے درخت کی تھی. حضرت ہارون علیہ السلام کی اس عصے پر, اس لکڑی پر یہ ہرا پتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بتایا اور کہا دیکھ یہ ساری لاٹھیاں ہیں, جس حال میں تھی اسی حال میں ہے. ہارون کی ہرے پتے کے ساتھ مزین کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ہارون کو منتظم بنایا جائے, اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. تو وہ کہنے لگا موسیٰ یہ تیری جادوگری میں سے ایک جادوگری ہے, تو جو جادوگروں کو جادوگری بتاتا ہے, آج تو نے جادوگری بتائی اور تیری جادوگری کے بلبتے پر آج ہارون کا عصا بھی ہرا ہو گیا, اور اس نے اس وقت بھی انکار کر دیا. اور یہ انکار کر کے قارون نے کہا موسیٰ آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں, اور رشتہ توڑ کر اپنے ماننے والوں کو, اپنے جتنے بھی ماننے والے تھے, قارون کے جو پیچھے چلنے والے, اس کے جو چیلے تھے, ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ الگ ہو گیا. اور الگ ہونے کے بعد اس نے ایک محل تعمیر کرایا, اور اس محل کو, اس مکان کو اس نے جو بنایا, اس کی دیواروں پر سونے کے پترے لگوائے, اور سونے کے پترے لگوانے کے بعد اس مکان میں, اس محل میں روزانہ بنی اسرائیل جتنے بھی اس کے ماننے والے تھے ان سب کے لیے دعوت کی جاتی, مہمانی کی جاتی. بنی اسرائیل اس کے گھر پر آ کر کھانا کھاتے, اور کھانا کھانے کے بعد تمسخرے ہوتے, مذاق مستیاں ہوتی, حضرت موسیٰ پر فقیرے کسے جاتے, حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا جاتا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر زکات کی آیت نازل فرمائی اور زکات کا حکم دیا, اور کہا بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ اپنے مالوں کی زکات ادا کریں, اپنے مالوں کی زکات نکالیں. جب یہ حکم نازل ہوا تو عبداللہ ابن عباس, میں نے آپ کو حوالہ دیا, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صلح کرنے آیا, اور مصالحہ کر کے صلح
کے یہ کہنے لگا دیکھو آپ پر زکات کا جو حکم نازل ہوا ہے، ہم 1000 دینار میں 1 دینار، 1000 درہم میں 1 درہم، 1000 بکریوں میں 1 بکری، یعنی مال کا 1000واں حصہ آپ کو دیں گے، زکات ادا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ گھر گیا اور گھر جا کر اس نے حساب لگایا تو اس کے مال و دولت کی زکات اتنی کثیر ہوتی تھی کہ اس کا دل نہیں مانا، اور اس نے کہا اتنا سارا مال جو میں نے محنت سے کمایا، اپنی عقل مندی سے، اپنی ہنری سے اور اپنی دماغ لگا کر اتنا سارا جمع کیا، اس کا حساب لگایا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں روپے دینار اور صفیہ ہوتی ہے، اتنا کثیر تعداد میں میرا کمایا ہوا مال غریبوں کے پاس چلا جائے، اس لیے اس کے دل نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ادا نہیں کر سکتے، یہ زکات ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے بنی اسرائیل کو بلایا اور بنی اسرائیل کو بلا کر جو اس کے ماننے والے تھے ان سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگا دیکھو آج تک موسیٰ ہمیں جو کہتا رہا ہم کرتے آئے، تم کرتے آئے ہو، لیکن اب تو موسیٰ کی نیت بگڑی ہے، اب تو موسیٰ کا ذہن بھی بگڑ گیا، اب موسیٰ تمہارے مال کے اوپر بھی نگاہیں لگائے ہوئے ہیں اور موسیٰ کی ٹکٹکی تمہارے اموال پر لگی ہے، اب وہ تمہارے مالوں کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو نا زکات کہہ کر اس نے جو ہمیں کہا ہے، ہم نے حساب لگایا، اتنا پیار، اتنا مال جاتا ہے، اتنے دینار اور دراہیم جاتے ہیں کہ دنانیر اور دراہیم کی اس کے پاس تو ہم مال لگ جائیں گے، محنت سے کمائی ہوئی ساری ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہمارا مال سب چلا جائے گا، اس لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے متبعین نے کہا، اس کے ماننے والوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، اس لیے آپ جو حکم کریں ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل تاریخ نے لکھا کہ جب قارون کے سامنے اس کے ماننے والوں نے، متبعین نے یہ کہا آپ جو حکم کریں، تو پھر اس نے کہا میں حکم کرتا ہوں ایک کسبی کو جو ہمارے ملک میں ایک کسبی ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کسبی کے پاس جا کر اس کو مال و دولت کی لالچ دو اور اس کو کہو کہ موسیٰ کو متہم کریں، اپنے ساتھ متہم کا الزام لگائیں۔ وہ سارے گئے اور ایک روایت کے مطابق بعضوں نے یہ فرمایا 1000 درہم، 1000 دینار اور سونے کی تشت، سونے کی تھالی دی اور اس کو کہا تجھے صرف موسیٰ کو متہم کرنا ہے، سب کے سامنے یہ الزام لگانا ہے۔ اور بعضوں نے کہا قارون نے خود اس کسبی سے کہا تھا کہ میں تجھے اپنے محل میں لے لوں گا، اپنی بیویوں میں تجھے شامل کر لوں گا، تو صرف موسیٰ کو متہم کر دے۔ وہ اس پر راضی ہو گئی اور راضی ہونے کے بعد قارون نے سارے کے سارے بنی اسرائیل، اب پوری بنی اسرائیل قوم کو یہ حکم دیا کل میدان جو سرسبز و شاداب ایک میدان تھا، اس میدان میں سارے بنی اسرائیل کو جمع ہونے کو کہا اور کہا کل سارے کے سارے بنی اسرائیل میدان میں جمع ہو جائیں، موسیٰ امر و نواہی کریں گے اور موسیٰ اللہ کے احکام بتائیں گے، تمہیں اوامر بتائیں گے، تمہیں نواہی بتائیں گے، تمہیں تبلیغ کریں گے، تمہیں دعوت دین دیں گے، سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ اور اس کے لیے بہت بڑا جلسہ رکھا گیا ہے اور میدان سرسبز و شاداب تھا، گھاس والا میدان تھا، اس میدان میں سب کو جمع کیا۔ پھر قارون موسیٰ کے پاس گیا اور موسیٰ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ سنو ہم نے بنی اسرائیل کو جمع کیا ہے، آپ امر و نواہی، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے، لوگوں کو اللہ کے اوامر بتائیے، اللہ کے احکام بتائیے، ان کو آگاہ کیجئے، ان کو متنبہ اور متوجہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ آج تو پوری بنی اسرائیل کے سامنے، آج تو قارون بھی یہ کہتا ہے سب کے سامنے ہم اوامر اور نواہی بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن جب صبح ہوئی سارے کے ساری بنی اسرائیل جمع ہو گئے، مفسرین فرماتے ہیں سارے بنی اسرائیل کی جمع ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اوامر سنائیے نا، نواہی سنائیے نا، انذار کہیے، بشارت دیجئے نا، بشیر اور نذیر ہونے کی صفت ادا کر دیجئے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا حکم، سب سے پہلا حکم سنایا اور کہا اللہ فرماتا ہے جو چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چوری کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس نے فرمایا چور اگر پکڑا
کاٹ دیا جائے گا۔ دوسرا حکم یہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اپنی قوم کو سنا دیجئے نا، بنی اسرائیل کو سنا دیجئے نا، اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگائے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تیسرا حکم اللہ یہ بیان فرماتا ہے اپنی قوم کو سنا دیجئے نا، اگر کوئی ناشائستہ حرکت کرے، زنا کرے تو فرمایا اگر بے بیاہ ہو یعنی بغیر شادی شدہ ہو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ اگر ناشائستہ حرکت کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب یہ تیسرا حکم سنایا، 3 حکم سننے تک تو سب خاموش رہے، جب تیسرا حکم سنایا تو قارون بول پڑا، او موسیٰ ذرا ٹھہر جائیے نا، او پیغمبر ذرا ٹھہر جائیے نا، ہماری بات بھی ذرا سن لیجیے نا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سوال ہے، کیا اعتراض ہے؟ تو قارون کہنے لگا سارے بنی اسرائیل کے سامنے، 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کے سامنے قارون کہنے لگا او موسیٰ اگر وہ ناشائستہ حرکت اگر پیغمبر کرے، نبی کرے، کلیم کرے، موسیٰ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو موسیٰ نے فرمایا اگر وہ حرکت وہ نہیں، وہ منکر کام اگر موسیٰ بھی کرے تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا، اس کو بھی سنسار کر دیا جائے گا۔ قارون سب کی طرف مخاطب ہوا، اب تلک موسیٰ کی طرف مخاطب تھا، اب سب کی طرف خطاب کر کے کہنے لگا او اسرائیلیوں، او میری قوم کے لوگوں سنو نا، موسیٰ نے کہہ دیا کہ اگر موسیٰ بھی کرے تو اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے، تو ذرا کسبی کو بلا لیجیے نا۔ وہ کسبی آئی اور کسبی نے آ کر اسٹیج پر کھڑی ہو گئی، تخت پر کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کسبی ہے، اس نے الزام لگایا ہے، یہ کہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس عورت کے پاس گئے، اس کسبی کے پاس گئے اور کہنے لگے ذرا بتا دیجئے نا، اللہ کو گواہ رکھ کر میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتا دیجئے نا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں کیا، توبہ کرنا یہ بہتر ہے کسی پیغمبر کو متہم کرنے سے، میں توبہ کرتی ہوں، میں نے پیسوں کی لالچ میں آ کر اس سے وعدہ کر لیا، قارون نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، آپ کو متہم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں سے تولا گیا اور ہمیں پیسے دیے گئے، سونا دیا گیا، ہم اس لیے راضی ہو گئے۔ حضرت موسیٰ سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر رونے لگے اور رو کر فرمایا اے اللہ اگر میں تیرا پیغمبر ہوں تو میرے بارے میں تو میرے لیے غصے ہو جا۔ یہ جملہ لکھا، اصل بتانا یہ مقصود ہے، اے اللہ اگر میں تیرا پیغمبر ہوں تو میرے لیے آج تو غصے ہو جا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے سجدے میں جا کر یہ دعا کی، میدان محشر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں جا کر رو کر کہیں گے الہی میری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما، سر نہیں اٹھے گا، سجدے سے زمین نہیں اٹھے گی، تیرا پیغمبر کا رونا بند نہیں ہوگا جب تک کہ میری امت کے بارے میں جنت کے فیصلے نہ ہو جائے۔ پیغمبر کو فرمایا جائے گا او میرے محمد، او میرے حبیب، تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا، سر اٹھائیے نا، سیل مانگیے نا، ہم دیتے جائیں گے، تو جو کہے گا جس کو مانگے گا ہم اس کے لیے جنت کے فیصلے کریں گے۔ اللہ کو زمین سجدے میں رکھنا بہت پیاری لگتی ہے، اور کلیم سر اٹھا دے اور موسیٰ سر اٹھا دے اور بول تو کہتا ہے کہ میرے لیے غصے ہو جا تو جا، آج میں نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا اور زمین کو حکم دے دیا، تو جو زمین کو کہے گا وہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر خطاب کیا اور لوگوں کو اعلان کیا، لوگوں میں قارون کی طرف بھی ایسے ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں جیسے فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، اور فرعون کی حالت تم نے دیکھی اور فرعون کے ساتھ آنے والا اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا وہ بھی دیتا ہے۔ اگر آج جو قارون کو چاہتا ہو وہی رہے اور جو موسیٰ کو چاہتا ہو اور موسیٰ کو مانتا ہو وہ الگ ہو جائیں، آج فیصلہ ہونے والا ہے اور تم فرعون کا حال دیکھ چکے ہو، سارے کے سارے بنی اسرائیل موسیٰ کی طرف دوڑ پڑے، دو ہی صرف ایسے تھے، دو ہی بدنصیب ایسے تھے جو قارون کے ساتھ وہی کھڑے رہے، دو بدنصیب
صدیقوں کے سوا سارے کے سارے لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل موسیٰ کی طرف آ گئے. اور پھر حضرت موسیٰ نے جب وہ تو قارون کے ساتھ رہے, وہ 3 تھے, یعنی قارون کو ملا کر 3, اللہ کے حکم سے زمین کو مسخر کر دیا گیا تھا. موسیٰ نے کہا اور زمین اس کو نگل, اس نے نگلنا شروع کیا. ایک روایت میں آیا ان تینوں کو نگلا, اور ایک روایت میں آیا کہ وہ تینوں تخت پر بیٹھے تھے. اس تخت کے سمیت اللہ نے اس کو اندر دسایا, اس کے مال و دولت کے ساتھ, اس کے محل کے ساتھ نہیں. یہ روایت آج میں سنو آپ. فرمایا اس کے تخت کے ساتھ اس کو زمین میں دسایا, گھٹنوں تک گیا. تو تینوں کے تینوں آواز دے رہے ہیں, موسیٰ کو پکار رہے ہیں. موسیٰ کہتے ہیں اور اندر لے جاؤ. کمر تک گئے, سینے تک گئے, گردن تک گئے. جب گردن تک گئے تو انہوں نے ایک روایت کے مطابق 40 مرتبہ اللہ کی اور رشتہ داری کی قسم دی کہ موسیٰ اللہ کی قسم, تجھے قرابت کی قسم, رشتے کی قسم, تو ہمیں بچا لے, ہم ایسا نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں فرمایا 70 مرتبہ اس نے اللہ کی قسم دی اور رشتے کی قسم دی. لیکن موسیٰ ایسے گیس و غضب میں تھے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا آگ نگل. جب ان کو پورا نگلا دیا گیا تو حضرت اللہ نے وحی بھیجی اور کہا موسیٰ تو بڑا سخت دل لگا, تو بڑا سخت دل لگا, پتھر دل لگا. تجھے 70 مرتبہ اللہ کی قسم اس نے دی, اگر وہ 1 مرتبہ مجھے کہتا تو میں اس کو بچا دیتا. تو نے 70 مرتبہ تیرے رب کی قسم دی, پھر بھی تجھے رحم نہیں آیا اور اس کو نگلا دیا. کوئی بات نہیں, روایت میں آتا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ آج کے بعد کسی کو بھی زمین پر تسلط نہیں ہوگا. آج کے بعد کسی کو بھی یہ نہیں کہوں گا کہ زمین کو جو حکم کر وہ کرے گا, اس لیے کہ زمین کو حکم کرنے کو کہہ دیتے ہیں. اب وہ بندہ حکم کرتا ہے, دسانے کا دس رہا ہے اور اس کو رحم نہیں آتا ہے, وہ قسم دیتا ہے پھر بھی رحم نہیں آتا. آج کے بعد کسی کو بھی زمین کو مسخر نہیں کروں گا اور تسلط نہیں دوں گا کہ تو جو حکم کر زمین کرے گی. اس کے بعد سے اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون زمین میں دس رہا ہے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ, اور روزانہ قد آدم کی مقدار میں اندر دستا ہے, یعنی 7 ہاتھ تک اندر دستا ہے اور قیامت تک دسے گا, لیکن زمین کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا. کتنی زمین اللہ نے کتنی بڑی زمین بنائی, کتنی گہری زمین بنائی ہے. روزانہ 7 فیٹ اندر گھستا ہے اور دستا ہے, اور قیامت تک روزانہ اتنا دسے گا, لیکن پھر بھی قیامت تک وہ زمین کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا. جب اس کا کام تمام ہو گیا, دوسرے دن بنی اسرائیل میں چینی گوئیاں شروع ہوئی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں دوسرے دن ان بنی اسرائیلیوں میں چینی گوئیاں شروع ہوئی کہ موسیٰ تو قارون کا مال و دولت, اس کا خزانہ چاہتا تھا, اس لیے قارون کو دسا دیا. تو پھر دوسرے دن صبح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, یا اللہ قارون کے خزانے کو اور اس کے محل کو, اس کی جائیداد کو بھی زمین میں دھسا دے. تو پھر دوسرے دن اللہ نے اس کے خزانے اور محل کو بھی زمین میں دھسا دیا. تو قارون اپنے خزانوں اور اپنی ذات کے اعتبار سے زمین میں دھسا دیا گیا. کس وجہ سے؟ قرآن فرماتا ہے تکبر کی وجہ سے. جیسے شیطان نے تکبر کیا اور تکبر کر کے اپنے آپ کو شیخی مار کے کہنے لگا کہ لم یکن من الساجدین, میں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ نے اس کی وجہ پوچھی اور پوچھا کہ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ نے پوچھا ما منعك الا تسجد اذ امرتك, جب کہ میرا حکم تجھ کو ہو گیا پھر کون سی چیز مانے بنی, کس چیز نے تجھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روک لیا, کیوں تو نے سجدہ نہ کیا, اس کی علت کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ تو نے ہمارے حکم کی حکم عدولی کی. مفسرین فرماتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں سورۃ بقرہ میں بھی فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
جھکا تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. یہاں بھی اللہ نے سورہ اعراف میں بھی فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. جبکہ اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا تھا تو پھر اگر شیطان نہیں مانتا, ابلیس نہیں مانتا, عزازیل نہیں مانتا, تو اس کا نہ ماننا اور اس کا انکار کرنا, اس کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ یہ اللہ کا باغی ہو گیا, یہ بغاوت کس بات کی. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس کا نام ہی نہیں لیا, فرشتوں کو کہا ہے, اور جبکہ وہ فرشتوں میں ہے ہی نہیں, وہ تو ناری ہے اور وہ تو نوری ہے, تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو پھر اس کو اس کی بغاوت کے بارے میں اور اس کی نافرمانی کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے, جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو خطاب کر کے فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك, تجھ کو میں نے حکم دیا اور ابلیس میں نے تجھ کو حکم دیا کہ تو سجدہ کر, تو نے سجدہ کیوں نہ کیا. اذ امرتک بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو الگ سے کہا تھا کہ تو بھی سجدہ کر, اور اس نے فرشتوں کے ساتھ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور منکر بن گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تسجد قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك, تو نے کیوں ہمارے حکم کی تعمیل نہ کی, ہمارا حکم پورا کیوں نہ کیا, تواضع کیوں اختیار نہ کی, انکساری کیوں اختیار نہ کی. متواضع لوگ ہمیں بہت پسند ہے, نمرتا اختیار کرنے والے لوگ ہمیں بہت پسند ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس روایت کو حضرت سلمان فارسی اور حضرت خباب بن عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اخنس بن عیینہ تمیمی اور دوسرے کا نام میرے زبان سے نکل گیا ہے, وہ دو آدمی کفار کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ مکہ کے مالدار تھے. عیینہ بن حصن, یہ دوسرا عیینہ بن حصن فزاری, یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صہیب رومی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت بلال حبشی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمار بن یاسر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ چند صحابہ کو لے کر, جو غریب صحابہ تھے, وہ غریب صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. یہ دونوں آئے اور یہ دونوں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرق کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ صدر نشین ہو, آپ بیٹھیں, لیکن آپ کے ساتھ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کی جبوں سے, جن کے کپڑوں سے, جن کے پیراہنوں سے, جن کی چادروں سے ہمیں بدبو آ رہی ہے, ان کے بدبو سے, ان کے بدن میں سے بھی بدبو آتی ہے, ان کو الگ کر دو اور ان کو الگ کرنے کے بعد ہمارے پاس آ کر بیٹھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو دور نہیں کر سکتا, غریب ہے تو بھلے, ضعیف ہے تو بھلے, لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو وہ کہنے لگے, وہ آنے والے کہنے لگے ہم آپ سے خصوصی بات کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے جبوں میں سے جو بدبو آتی ہے, ان کے کپڑوں میں سے جو بدبو آتی ہے, اس بدبو کی وجہ سے ہمیں آپ کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے, ان کو دور کر دیجئے. فرمایا ان کے پاس اس کپڑے کے سوا کوئی کپڑا نہیں ہے کہ وہ بدل کر آ جاتے ہیں, یہی ایک کپڑا ہے جس کو وہ اوڑھتے بھی ہیں, بچھاتے بھی ہیں, پہنتے بھی ہیں. ارے ان کے پاس ان کی غربت کا عالم یہ ہے, ان کی غریبی کا عالم یہ ہے, ان کی خستہ حالی کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس اس چادر کے سوا کچھ نہیں ہے. ایسوں کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم سرداران مکہ ہے اور سرداران مکہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے مجلس کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو تسلی ہو جائے. وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں لیکن ان غریبوں کی وجہ سے وہ نہیں آتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ہمارے پاس قوم کے وکلاء آتے ہیں, بڑے بڑے عمراء آتے ہیں, اور جب ہم کو ایسوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں گے, ایسے غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ایسا خستہ حالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو ان پر کیا اثر پڑے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ سرداران مکہ بھی ایمان لے آئے اور ان کو بھی اسلام مل جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, میرے غریب صحابہ کو میں سمجھا دوں گا, میں کہہ دوں گا اور کہوں گا
جب یہ بڑے لوگ آئے تو آپ لوگ چلے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بلال، صہیب، خباب، جب یہ لوگ آئے تو آپ لوگ چلے جائیں۔ صحابہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلے جائیں گے، آپ کا جو بھی حکم ہوگا۔ یا رسول اللہ، جس دین سے ایمان قبول کیا ہے آپ کے اشاروں پر چلے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ کریں گے۔ بدبو آتی ہے، بدبو سے نفرت ہے، ہمارے بدنوں سے، ہمارے کپڑوں سے پھوٹنے والی بدبو اگر ان کو پریشان کرتی ہے اور ہماری وجہ سے وہ ایمان سے رکے ہوئے ہیں تو ہم چلے جائیں گے۔ تو صاحب مکہ کہنے لگے ایسے نہیں، محمد ہمیں لکھ کر دو، ہمیں لکھ کر دو کہ ہم آئیں گے تو یہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ کر دیتے ہیں۔ صاحب جواہر نے لکھا، حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھیجا کہ علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی آئے، فرمایا کاغذ اور قلم لاؤ، دوات لاؤ۔ کاغذ کہاں سے لائیں؟ پتا لاؤ نا، پتا لاؤ، درخت کی چھال لاؤ اور اس پر لکھ دو، دستاویز کر دو کہ جب یہ آئیں گے یہ میرے صحابہ نہیں آئیں گے، یہ صہیب نہیں آئے گا، یہ بلال نہیں آئے گا، یہ خباب نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے قلم لیا، کاغذ لیا، پتا لیا، چمڑا لیا اور اس پر لکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لکھائے، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور جبرائیل نے آ کر قرآن کی آیت سنائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اور پیغمبر کیا کرنے جا رہا ہے، اور میرے محمد کیا کرنے جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو مجلس سے دور کرنے جا رہا ہے جو صبح و شام تیرے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وہ دنیا نہیں چاہتے، وہ دنیا کے جمیلے نہیں چاہتے، وہ دنیا کی ٹھیکریاں نہیں چاہتے، وہ تو دنیا نہیں اللہ کو چاہتے ہیں۔ صبح و شام تیرے پاس آتے ہیں اس لیے کہ اللہ مل جائے، اور تو ان کی وجہ سے ان کو دور کر رہا ہے۔ پیغمبر مت لکھ، ہمیں ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ہم رؤسائے مکہ کے ایمان کے محتاج نہیں ہیں، ایسے متکبرین کے ہم محتاج نہیں ہیں، ہم تو متواضع لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ بلال کا تواضع تو دیکھ، صہیب کا تواضع تو دیکھ، عمار کا تواضع تو دیکھ۔ اور پیغمبر یہ کیا بھول کر لے جاتا ہے؟ علی کو کہتے نہیں لکھا جائے گا، روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلم لیا، وہ پتا لیا اور اس کو پھینکا اور پھینک کر فرمایا سلام علیکم، سلام علیکم، كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ اور بلال اور صہیب اور عمار اور خباب آجا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، كتب ربكم عليكم الرحمة، تمہارا رب تمہاری رحمت نازل کرتا ہے، تمہاری وجہ سے رحمتیں اترتی ہے۔ آج کے بعد یہ پیغمبر یہ نہیں کرے گا، تمہاری بدبو کی وجہ سے۔ تمہارے پیغمبر تو تمہاری بدبو نہیں لگتی ہے لیکن آنے والوں کو تمہاری بدبو کا احساس ہوتا ہے، نہیں دور کروں گا۔ آ جاؤ، اب جب مجھے بھی کھڑا ہونا ہوگا نہیں کھڑا ہوں گا جب تک کہ تم کھڑے نہیں ہو، اگر مجھے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوتے تھے تو اٹھ کر چلے جاتے تھے، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ پیغمبر ان کے ساتھ لگے رہیے اور ان کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اللہ کی جستجو میں ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کے ساتھ رہیے۔ اس کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے، ایسا بیٹھے کہ ہمارے گھٹنے اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے ٹکرا جاتے تھے، اتنا قریب بٹھاتے تھے اور اتنا قریب بیٹھتے تھے، اور جب اٹھنا ہوتا جب تک ہم اٹھ کر نہ جاتے پیغمبر اٹھ کر نہ جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا متواضع لوگ ہمیں پسند ہے، متکبر ہمیں پسند نہیں ہے۔ تکبر کرنے والے ابلیس کو ہم نے جنت سے نکال کر پھینکا۔ 7 لاکھ سال تک عبادت کرنے والا جب ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کرتا ہے تو ہم نے اس کو جنت سے اٹھا کر پھینک دیا ہے، مردود کر دیا ہے۔ ہم متکبرین کو پسند نہیں کرتے، ہم تو متواضع لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منك۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے کیوں نہیں
مانا اور کیوں سجدہ نہیں کیا، اس کی علت بیان کرتا ہے، اور اس علت میں پھر کیا بات ہوتی ہے انشاءاللہ زندگی باقی تو آئندہ تک سنیں گے کہ پھر اللہ کیا کرتا ہے اور اس کو کیسے نکالا شیطان کو، وہ بات ساری داستان انشاءاللہ زندگی باقی تو آئندہ سنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اعلانات سن لیے جائیں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ایک مسلم بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 30,000 روپے